اگر آپ غور کریں تو تاریخ صرف واقعات نہیں ہوتی، تاریخ وہ جگہ ہے جہاں خدا اپنے منصوبے چھپا کر رکھتا ہے۔ یروشلم ایک شہر جو صرف پتھروں سے نہیں بنا تھا، وہ ایمان، وعدے اور خدا کی موجودگی کی پہچان تھا۔ لیکن جب دل بدل جائیں تو دیواریں بھی حفاظت نہیں کرتی۔ جب انسان خدا کو چھوڑ دے تو شہر گرتے ہیں، اور جب خاموشی آتی ہے تو لگتا ہے سب ختم ہو گیا۔ لیکن یہ کہانی ختم ہونے کی نہیں، یہ کہانی خدا کے منصوبے کے سب سے بڑے آغاز کی ہے۔ 400 سال کی خاموشی اور پھر آسمان کا ٹوٹ کر زمین سے بات کرنا، یہ وہ لمحہ ہے جہاں روشنی آئی اور روشنی کے ساتھ پیدا ہوا نجات دہندہ۔ یروشلم کبھی خدا کے لوگوں کی پہچان تھا۔ داؤد بادشاہ کے زمانے میں قوم مضبوط تھی، ہیکل کھڑی تھی اور لوگ جانتے تھے کہ خدا ان کے درمیان ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ان کا دل بدل گیا۔ اسرائیل گناہوں، بت پرستی اور نافرمانی میں بھرتا گیا۔ انبیاء بار بار خبردار کرتے رہے کہ اگر قوم خدا سے منہ موڑ دے تو تباہی اس کے دروازے پر ہوگی، لیکن لوگوں نے بات نہ مانی۔ بالآخر بابل کی سلطنت نے حملہ کیا، یروشلم کی دیواریں توڑ دی گئیں، ہیکل کو آگ لگا دی گئی، اس کے مقدس برتن لوٹ لیے گئے اور ہزاروں لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ یہودیوں کے لیے یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ان کی روح کی شکست تھی۔ وہ شہر جسے خدا نے چنا تھا اب راکھ بن چکا تھا، مگر اس تباہی میں بھی ایک امید باقی تھی، کیونکہ نبی ارمیا نے کہا تھا کہ خدا ایک دن اپنے لوگوں کو واپس لائے گا اور داؤد کی نسل کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کئی سال گزرے اور بالآخر فارس کی سلطنت نے بابل کو شکست دی۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق 538 قبل مسیح میں بادشاہ سارس نے یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ واپس اپنے شہر جائیں اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں۔ یہ بات حیران کن ہے کہ بائبل کی کتاب یسایہ میں یہ پیشنگوئی پہلے سے لکھی جا چکی تھی کہ سارس خدا کے منصوبے میں ایک آلہ ہوگا۔ یروشلم نے سانس لی، ہیکل پھر سے بنی، قربانیاں دوبارہ شروع ہوئیں، لیکن ایک بات مختلف تھی۔ خدا کی آواز خاموش تھی، انبیاء ختم ہو گئے، وحی بند ہو گئی، اور وہ دور جو بائبل کی تاریخ میں انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ کہلاتا ہے، یعنی عہد قدیم اور عہد جدید کے درمیان کا دور شروع ہو چکا تھا۔ یہ وہ 400 سال ہیں جنہیں یہودی آج بھی خدا کی خاموشی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس خاموشی میں بھی خدا کا منصوبہ جاری تھا۔ یونانی حکمران اسکندر اعظم نے دنیا کے بڑے حصے پر قبضہ کیا اور پہلی بار مختلف قومیں ایک ہی زبان یونانی میں بولنے لگیں۔ بعد میں رومی سلطنت نے پوری دنیا میں سڑکیں بنائی، قانون نافذ کیا اور علاقوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ یہ سب سیاسی اور فوجی تعمیریں صرف انسانی طاقت نہیں تھی، یہ خدا کے منصوبے کا حصہ تھی۔ یونانی زبان نے آنے والی انجیل کو ایک عالمی زبان میں پہنچنے کا راستہ بنایا۔ وقت گزرتا گیا، یہودی ہیکل میں عبادت کرتے رہے، شریعت کا مطالعہ کرتے رہے، اور ہر نسل اپنے بچوں کو ایک جملہ سکھاتی رہی: ایک دن مسیح آئے گا۔ یہ امید ان کے دلوں کی سانس بن چکی تھی، لیکن انہی سالوں میں نسلیں بدلی، بادشاہ بدلے، حکومتوں نے ظلم بڑھایا، اور آخرکار روم نے پورے اسرائیل کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہودی اب آزاد قوم نہیں تھے، بلکہ رومی ٹیکس، فوج اور سیاسی قبضے کے نیچے رہتے تھے۔ لوگ سوال کرتے تھے، اگر خدا ہمارا ہے تو ہم غلام کیوں ہیں؟ اور پھر عین اس وقت جب مایوسی اپنی انتہا پر تھی، خاموشی ٹوٹ گئی۔ لوکا کی انجیل کے مطابق ایک دن فرشتہ زکریا نامی کاہن کے
سامنے ظاہر ہوا۔ 400 سال بعد پہلا آسمانی پیغام زمین پر اترا، تیرا بیٹا راہ تیار کرے گا۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کا اعلان تھا۔ اس کے فوراً بعد وہ لمحہ آیا جس نے دنیا بدل دی۔ جبرائیل فرشتہ ناصرت کی ایک سادہ لڑکی کے پاس بھیجا گیا۔ اس کا نام مریم تھا۔ تاریخ اور بائبل دونوں اس بات پر متفق ہے کہ وہ داؤد کی نسل سے تھی۔ فرشتے نے کہا کہ تیرا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ مریم حیران مگر فرما بردار تھی۔ اس کا ایمان اس پوری کہانی کی پہلی شہادت تھا۔ دوسری طرف یوسف بھی خواب میں فرشتے سے ملا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا کیا کہے گی، مگر اس نے خدا پر یقین کیا اور اس فیصلے نے نبوت پوری کی، مسیح داؤد کی نسل سے آئے گا۔ پھر کیسر اگسطس نے گنتی کا حکم جاری کیا، ایک معمولی سیاسی فیصلہ لیکن حقیقت میں خدا کی مرضی کا حصہ۔ اس حکم نے یوسف اور مریم کو مجبور کیا کہ وہ ناصرت سے نکل کر بیت لحم جائیں۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ نبی میکا نے تقریباً 700 سال پہلے لکھا تھا کہ مسیح بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ یوسف اور مریم راستوں پر سفر کرتے ہوئے بیت لحم پہنچے اور ایک معمولی چرنی میں وہ بچہ پیدا ہوا جس کے بارے میں شریعت، نبوت اور تاریخ بول رہی تھی۔ کوئی تاج نہیں، کوئی محل نہیں، صرف سادگی، خاموشی اور ایک روشنی جو دنیا بدلنے والی تھی۔ اسی رات چرواہے اپنے گلے کے ساتھ میدان میں تھے جب آسمان کھل گیا۔ فرشتہ ظاہر ہوا اور کہا، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اس کا تمہارے لیے نشان یہ ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا پاؤ گے۔ یہ پہلا اعلان کسی عالم، سردار یا بادشاہ کو نہیں بلکہ غریب چرواہوں کو ملا۔ بائبل ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ خدا کے نزدیک زمین کے بادشاہ اہم نہیں، دل کی عاجزی اہم ہے۔ دوسری طرف مشرق کے دینا لوگ یعنی مجوسی ستارے کے پیچھے چلتے ہوئے یروشلم تک آئے۔ ان کا سفر بائبل اور تاریخ دونوں میں ریکارڈ شدہ ہے۔ وہ قیمتی تحفے لائے، سونا، مر اور لبان۔ یہ صرف تحائف نہیں، یہ پیشنگوئیاں تھیں۔ سونا بادشاہی، لبان خدائی اور مر اس قربانی کی نشانی تھی جو ایک دن صلیب پر ہوگی۔ ہیرودیس نے اس بچے کو مٹانے کی کوشش کی، مگر خدا نے یوسف کو خواب میں خبردار کیا اور وہ مریم اور بچے کو لے کر مصر چلا گیا۔ یہ بھی نبوت کی تکمیل تھی، جیسا کہ کتاب ہوسیہ میں لکھا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ یوں بائبل، تاریخ اور نبوت ایک ہی پل پر مل گئی۔ 400 سال تک آسمان خاموش رہا، مگر خاموشی کبھی خالی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی تیاری تھی جو کائنات نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ مسیح چرنی میں پیدا ہوئے، مگر وہ صلیب پر بادشاہ بنے اور قبر سے زندہ ہو کر ثابت کیا کہ وہ صرف یہودیوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ یہ صرف ایک پیدائش نہیں تھی، یہ ایک بادشاہی کی شروعات تھی۔ چرنی میں لپٹا وہ بچہ صرف مریم کا بیٹا نہیں، وہ خدا کا وعدہ تھا، پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا نجات دہندہ۔ 400 سال کی خاموشی اس لیے تھی تاکہ جب خدا بولے تو دنیا سن لے، اور جب اس نے بولا تو ایک چرنی میں پڑا بچہ زمین اور آسمان کے درمیان رابطہ بن گیا۔ آج بھی جب ہماری زندگی میں خاموشی چھا جاتی ہے، جب دعائیں دیر لگائیں، جب آنسو سوال بن جائے، تو یاد رکھیں خدا خاموش ہو سکتا ہے مگر غیر فعال نہیں۔ وہ آج بھی وہی ہے، اور وہی مسیح جو چرنی میں پیدا ہوئے، صلیب پر مرے اور قبر سے جیت کر اٹھے، آج بھی زندہ ہے، اور اسی لیے امید ختم نہیں ہوتی کیونکہ مسیح آ چکا ہے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔